حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو روتے ہوئے پایا۔ ہم نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا تھا اور آج وہ منظر یاد آیا تو رونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور آپ نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بالوں سے لٹکائی گئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی اپنی زبان کے بل پر اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی اپنے پستانوں کے بل اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اس کے حلق میں زقوم کے قطرے ٹپکائے جا رہے تھے۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں پیشانی کے قریب باندھے گئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے گئے تھے۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو اپنا جسم کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا کہ اس کے جسم کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو سیاہ چہرے والی تھی اور وہ اپنی اتڑیوں کو کھاتی تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو گونگی، اندھی، بہری تھی، آگ کے صندوق میں بند تھی، اس کا مغز اس کے سر سے نکل رہا تھا اور اس کی بدبو برس اور جذام والے مریض سے بھی بدتر تھی۔ ایک اور عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کی طرح تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا اور اس پر 1000 قسم کے عذاب مسلط تھے۔ ایک اور عورت کو دیکھا جو کتے کی شکل کی تھی، بچھو اور سانپ اس کی شرمگاہ یا منہ سے داخل ہو رہے تھے اور اس کے پاخانے کے راستے سے نکلتے تھے اور فرشتے آگ کے گرزوں سے اس کو مارتے تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی اور عرض کیا اے میرے ابا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا عمل کیے تھے؟ حضور نے فرمایا اے فاطمہ، پہلی عورت مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، دوسری عورت زبان سے اپنے خاوند کو ستایا کرتی تھی، تیسری عورت دوسروں کے بچوں کو بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے دودھ پلایا کرتی تھی، چوتھی وہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کا ارتکاب کرتی تھی، پانچویں عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکل جاتی تھی اور حیض و نفاس کا غسل نہیں کرتی تھی، نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی، چھٹی عورت دوسروں کے لیے آراستہ اور پیراستہ ہوتی تھی اور لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی، ساتویں عورت اپنے حسن و جمال اور جسم کے حصوں کو دکھاتی پھرا کرتی تھی، آٹھویں عورت باوجود طاقت کے نہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی اور نہ نہاتی تھی، نویں عورت جو چغل خوری کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی، دسویں وہ عورت تھی جو حسد کیا کرتی تھی اور احسان جتلایا کرتی تھی۔